اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اب ہم روزہ دار ہیں، اب چونکہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ایک بندہ عالم ہے تو اس کو اپنے منصب کا بھی پتہ ہو کہ میں عالم ہوں۔ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، اب اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ علم حاصل کیا تو اب میں نے یہ علم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو باپ بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اب وہ پہلے والی روٹین نہیں رہے گی، اب آپ کو پیمپر بھی لانے پڑیں گے، آپ کو کمانے کے لیے ذرائع بھی ڈھونڈنے پڑیں گے، آپ اپنی جو ساتھ والی جو اہلیہ اس کے بھی خیال کرنا پڑے گا، اب وہ ساری روٹین چینج ہو جائے گی۔ آپ باپ بن گئے، باپ کو پھر اپنے منصب کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جو کنوارے پن میں جو آپ کے دوست ہیں، پھر ان کی روٹین سے ہٹ کر پھر آپ کو بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ اسی طرح سے بزرگ جو ہیں ان کو بھی اپنے منصب کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو منصب دیا ہے تو اپنی بزرگی پر رہتے ہوئے لوگوں کی صلاح کریں۔ شیخ سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے۔ کتنے سال کے؟ 18 سال کے بزرگ دیکھے، اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضرت یہ ذرا بات کھولیے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کے بچے اور 75 سال کے بزرگ، 18 سال کے بزرگ اور 75 سال کے بچے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے ایسے بزرگ دیکھے جن کو ابھی تک روزے نماز کا نہیں پتہ، میں نے ایسے بزرگ دیکھے جن کو ابھی غسل اور وضو کے مسائل نہیں پتہ، میں نے ایسے بزرگ دیکھے جن کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ۔ ان سے تو وہ 18 سال کے بزرگ اچھے جو کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے عمر کی وجہ سے بزرگی عطا نہیں کی، ان کو ان کے علم اور عمل کی وجہ سے بزرگی عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کو سمجھیں، اپنے منصب، اب آپ روزہ دار ہیں تو آپ اپنے منصب کو سمجھیں کہ اب میں روزہ دار ہوں، میں نے وہ چیزوں سے بچنا ہے کہ جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، دھوکہ دہی سے آپ نے بچنا ہے۔ لائٹ ذرا چلا، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو حضور نے جب آپ کی تربیت کی تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ پہلی بات روزہ دار کے لیے، جو روزہ دار کی فضیلت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پہ، ایک دفعہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ حضور فرمانے لگے، انسان کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، انسان کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے۔ روزہ میرے لیے، توجہ نہیں فرمائی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ دوسری حدیث سنیے مسلم شریف میں، حضور فرمانے لگے، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، حضور فرمانے لگے روزہ ڈھال ہے، تمہیں کئی بری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو روزہ دار اپنے آپ کو فحش غلامی سے بچائے، بری باتوں سے بچائے اور بےہودگی سے وہ بچا رہے، اور کوئی بندہ جب اسے لڑنے آئے وہ صرف اتنا کہہ دے بھئی میں روزہ دار ہوں۔ حضور کا فرمان ہے بھئی وہ کہہ دے بھی میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، پھر اس کی جو لڑائی میں اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو خیر عطا فرما دے گا، پھر لڑنے والا بھی جذبات اپنے ٹھنڈے کر چکا ہوگا۔ اور تیسرا فرمان سنیے، حضور فرمانے لگے، مسلم شریف کی حدیث، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، حضور فرمانے لگے روزہ دار کے منہ سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو خوشبو آتی ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے خوشبو آتی ہے، روزہ دار کے منہ سے تو بو آتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کے منہ سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، جو خوشبو آتی ہے، رب تعالیٰ قیامت والے دن اس بو کو خوشبو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار فرما دے گا۔ اب یہ جو بو آتی ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی بڑی وقت ہے۔ کیوں بھلا؟ ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم حلال چیزوں سے بھی بچے ہیں، کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر۔ تو وہ جو بو آتی ہے، اس میں ایک مسائل ساتھ ساتھ میں کرتا جاتا ہوں۔ مسواک کرنا روزے میں جائز ہے، مسواک کرنا روزے میں جائز ہے، اپنے دانتوں کی صفائی رکھنا، صفائی اور ستھرائی رکھنا، یہ حضور کی سنت مبارک ہے۔ اسی طرح سے جو حضرات اس شبہ میں ہے کہ پتہ نہیں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حضور کی سنت مبارک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کہ یہ ہے کہ ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ جو حضرات دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ سحری افطاری اور تراویح کے بعد آپ استعمال کر لیں، باقی یہ کہ روزے کے درمیان میں آپ روزہ
کہ ہوتے ہوئے آپ ڈراپ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ خلق سے ہوتے ہوئے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جب پیٹ میں چلا جائے گا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا فرمان سنیے، حضور فرمانے لگے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ کتنی خوشیاں؟ بول کے بتائیے۔ 2 خوشیاں نصیب ہوں گی روزہ دار کو۔ یا رسول اللہ وہ خوشیاں کب کب نصیب ہوں گی؟ حضور فرمانے لگے روزہ دار کو پہلی خوشی تب ملے گی جب وہ افطاری کے لیے بیٹھے گا۔ کب بیٹھے گا؟ دوسری خوشی آپ سنیں گے تو آپ جھوم جائیں گے۔ حضور فرمانے لگے دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات فرمائے گا۔ رب سے ملاقات فرمائے گا، رب سے۔ حضور کا فرمان تو کیا ہی بات ہے، کیا حسین انداز ہے کہ 2 خوشیاں ملیں گی، ایک افطاری کے ٹائم، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حسین لفظ نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ ہم ترس جاتے ہیں اپنے پیر کے دیدار کو، ہم ترس جاتے ہیں اپنے گوڑے یار کو ملنے سے، ہم ترس جاتے ہیں کبھی ہمارا کوئی وہ ماما آ جائے، تایا آ جائے، اور جب وہ آئے ہمارا دادا جی آ جائیں ہمیں چاہ چڑھ جاتا ہے، پیر صاحب آ جائیں تو ہمیں چاہ چڑھ جاتا ہے کہ صرف ایک ملاقات ہو جائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کو خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات فرمائے گا۔ تو کیا خوبصورت حسین لفظ ہے حضور کے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور 5ویں روایت سنیے، حضور فرمانے، ایک تو روایت ابھی میں نے کی نا کہ روزہ دار کی جزا میں خود دوں گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ دار کی جزا میں خود دوں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ دار کی جزا میں خود ہوں۔ کس طرح سمجھیں گے اس بات کو؟ آپ سمجھیے، عارف رومی نے ایک حکایت لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس کا کارندہ تھا ایاز۔ تو ایک دن محمود کہنے لگا کہ میری جتنی رعایا ہے، میرے جتنے لوگ ہیں، میرے جتنے ماننے والے ہیں، جاؤ میں نے خزانے کھول دیے، جس کا جو ہاتھ آتا لے جاؤ۔ لوگ دوڑے، کوئی ہیروں پہ ہاتھ ڈالا، کسی نے جائیدادوں کی طرف ہاتھ ڈال دیا، کسی نے گھوڑے اور اونٹوں کی طرف ہاتھ ڈال دیا، کئیوں نے سونے کی بوریاں اٹھا لیں اور وہ چلے گئے۔ ایاز بیٹھے رہے۔ محمود کہنے لگے ایاز تو نہیں اٹھتا؟ کہنے لگا بادشاہ آپ نے کہا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا، اپنی بات پہ پکے رہنا۔ ان کا جی بات ایسے ہی ہے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا۔ ایاز بڑے سیانے تھے، اپنی جگہ سے اٹھے، محمود کے پیچھے آئے تو کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جن کو خزانہ چاہیے تھا، جن کو ثواب چاہیے تھا، وہ چلے گئے۔ وہ جس کو ایاز چاہیے تھا نا، انہوں نے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ خزانہ دینے والے نے خزانہ کھولا تو لوگ خزانہ لے کے چلے گئے۔ ایاز بڑے کمال تھے، جو خزانے والا تھا اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی طرح سے جو روزہ دار ہے اس کی جزا رب رحمان ہے، باقیوں کو ثواب ملے گا۔ نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اچھے کام کرو گے تو ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے تو رب رحمان ملے گا۔ روزہ رکھو گے تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزوں کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ اور روزہ کچھ چیزوں پہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ روزہ دار جب ہوتا ہے پہلے وہ اپنا منصب سمجھے کہ میں روزہ دار ہوں، میں نے فحش کلامی سے بچنا ہے، میں نے جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ دہی سے بچنا ہے، اور میں نے غیبت سے بچنا ہے۔ پہلے تو اپنا منصب سمجھے۔ دوسری بات